کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ السلام علیکم ویورز، رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ میری طرف سے آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا، حصہ دوم، مکہ، قسط نمبر 12۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا۔ مجھے کچھ کہنا ہے خوف کے بارے میں۔ یہ ہے زندگی کا سب سے بڑا حریف، صرف خوف شکست دے سکتا ہے زندگی کو۔ یہ ہے شاطر غدار دشمن۔ کتنے اچھے سے میں اسے واقف ہوں۔ اس میں نہیں ہے کوئی شائستگی، نہ اصولوں کا احترام، نہ اقدار کی عزت۔ یہ رحم نہیں دکھاتا، سیدھا حملہ کرتا ہے تمہارے سب سے کمزور حصے پر، جس کو یہ بآسانی بھانپ لیتا ہے۔ یہ ہمیشہ شروعات کرتا ہے تمہارے ذہن سے، سو تمہیں بہت جرأت کر کے خود سے جنگ لڑ کے اسے عیاں کرنا ہوگا اپنے الفاظ کی روشنی سے، کیونکہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور اس کا سامنا نہ کرتے ہوئے اس سے دور بھاگتے رہو تو یہ ایک لافانی اندھیرا بن جائے گا جس سے تم نظریں چراتے رہو گے۔ شاید تم اسے بھلا بھی دو اور یوں اس خوف کو خود پر حملہ کرنے کے مزید راستے تھما دو گے، کیونکہ تم نے دراصل کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا تھا اپنے اس حریف کا جس نے تمہیں ہرا دیا تھا۔ یون مارٹل کے ناول لائف آف پائی سے اقتباس۔ بارش تراتر برس رہی تھی۔ بھیگی سڑک کے اس طرف ایک گیٹ تھا جس سے نکلتی روش ایک پتھروں کے گھر تک جاتی تھی۔ چوکھٹ 3 زینے اوپر تھی اور ان زینوں پہ اس وقت ماہر فرید کھڑا تھا، انگلی گھنٹی پہ جمی تھی۔ دفتن لکڑی کا دروازہ کھلا، سامنے ایک عورت دکھائی دی، گرے شال لپیٹے، سنہری چوٹی شانے پہ آگے ڈالے۔ اس نے تعجب سے پہلے ماہر کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے پھیلی رات کو۔ تم اس وقت؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی۔ اس کے بال اور سوٹ دونوں گیلے تھے، جیسے وہ بنا چھتری کے کار سے دروازے تک آیا تھا۔ ٹائی ندارد تھی اور چہرے پہ اضطراب تھا۔ تمہیں معلوم ہے آج میری چھٹی ہوتی ہے، تم بغیر اپوائنٹمنٹ کے؟ یاسمین کہتے کہتے رکی، پھر گہری سانس لی اور راستہ چھوڑ دیا۔ اندر آؤ، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ یاسمین کا اونچی چھت والا آفس نیم اندھیر لیکن گرم تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کارنر لیمپ جلایا اور ہلکی زرد روشنی سارے میں پھیل گئی۔ ماہر سیدھا اپنے کاؤچ کی طرف آیا۔ یاسمین نے صوفے کے ہاتھ سے کروشیے کا بنا سفید تھرو اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے بنا کسی تردد کے اسے تھام لیا، لیکن خود پہ لپیٹا نہیں، بس اسے لیے کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ وہ جیسے کہیں اور تھا۔ کافی بناؤں؟ نہیں، بناتی ہوں۔ یاسمین ڈیسک تک آئی اور کافی مشین کا بٹن دبایا، کپ نیچے کیا، پھر نیلی آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا، گھٹنوں پہ تھرو پتلا کمبل رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ گیلے بال ماتھے سے چپکے تھے۔ تم جانتے ہو آج کا دن میری فیملی کے نام ہوتا ہے، میرے شوہر اور میرے 3 بچوں کے نام، اور تم یوں بنا بتائے میرے پاس نہیں آ سکتے۔ آج خیر ہے؟ آئندہ کے لیے بتا رہی ہوں۔ وہ بنا ناراضی کے یاد دلا رہی تھی۔ مشین سے بھوری دھار نکل کے کپ میں گر رہی تھی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے چہرہ پھیر کے یاسمین کو دیکھا تو آنکھوں میں ویرانی سی تھی، اور وہ جانتی تھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی، اور میں نے کچھ دیکھا ہے جسے میں اندیکھا نہیں کر سکتا۔ وہ 2 گرم کپ لیے اس کی طرف آئی، ایک اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے تھینک یو کہتے ہوئے تھام لیا، پھر اپنا کپ لیے وہ سامنے کرسی پہ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ مالا کے بھائی کی شادی تھی نا کچھ دن پہلے، کیا وہ واپس چلی گئی؟ یاسمین اسے بغور دیکھتی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چلی گئی۔ اور کیا ہوا اس دوران؟ کہاں سے شروع کروں؟
اس نے بھوری آنکھیں اٹھا کے یاسیت سے اسے دیکھا۔ جہاں سے شروع کرنا چاہو۔ کھڑکی پہ بارش کے قطرے آنسو بن کے مسلسل گر رہے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ جدہ، صبح مکہ۔ رامین لفٹ سے نکلی اور سیدھی مطلوبہ اپارٹمنٹ کے دروازے تک آئی۔ عبایا سکارف لپیٹے، کوہنی پہ بیگ اٹھائے، اس نے پرجوش انداز میں بیل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ تیزی سے کھلا۔ اندر آؤ۔ مالا نے کوہنی سے اسے تھام کے اندر کھینچا اور تیزی سے دروازہ بند کیا۔ وہ قدرے حیران ہوتی اس کی طرف گھومی۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ مالا کو دیکھ کے وہ ٹھہر گئی۔ وہ ٹراؤزرز پہ ٹی شرٹ پہنے، بالوں کا گول مول جوڑا بنائے بنا میک اپ کے سامنے کھڑی تھی۔ رامین کی نظروں نے اپارٹمنٹ کے لانگ لیونگ روم کا سفر کیا۔ وہاں ہر طرف پھیلاوا تھا۔ سینٹر ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ تھا، ساتھ بہت سے کاغذ، کونے میں سفری بیگ جس کی زپ کھلی تھی، جسے ابھی تک سامان واپس الماریوں میں ڈالنے کی بجائے اسی سے نکالا جاتا رہا تھا۔ کچن کاؤنٹر، ٹیک اوے کے باکسز۔ مالا، آپ ٹھیک ہیں؟ رامین نے آہستہ سے بیگ صوفے پہ رکھا۔ بیگ کے لیے کوئی دوسری جگہ خالی نہیں بچی تھی۔ کاغذ ہر جگہ پر قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ کارپٹ پہ بیٹھ گئی اور پیر آلتی پالتی کر لیے۔ جورا ڈھیلا ہو کے کمر میں جھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں تلے سوزش تھی۔ کیا وہ روئی تھی یا سوئی نہ تھی؟ موہت کی شادی کیسی رہی؟ آپ نے کوئی تصویر ہی نہیں بھیجی۔ رامین نے تشویش سے کہتے ہوئے سکارف اتارا، پھر چونک کے اطراف میں دیکھا۔ زیاد بھائی کہاں ہیں؟ یہاں نہیں ہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور مالا سامنے کارپٹ پہ اس سے نیچے سو گردن اٹھائے رامین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک ساتھ بہت کچھ تھا، ہیجان، خوف۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے رامین، اس نے تھوک نگلا، اور اسے لگا اس کا فکرہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اور میں نے کچھ دیکھا ہے جسے میں اندیکھا نہیں کر سکتی۔ رامین کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ مالا، وہ اس کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ گرمی کے باوجود ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اب دونوں برابر تھی، آمنے سامنے۔ شروع سے بتائیں کیا ہوا؟ یاسمین نے کافی کا کپ ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب نوٹ پیڈ گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ نگاہیں ماہر پر جمی تھی اور ناخن عادتاً نوٹ پیڈ کے کنارے مسل رہے تھے۔ ماہر کی نظریں اس کے ناخنوں پہ جمی تھی۔ کہاں سے شروع کروں؟ وہ جیسے خود سے پوچھ رہا تھا۔ اس رات سے جب تم اور نگاہ جھکا کے نوٹ پیڈ سے نام پڑا۔ زیاد اس کوٹیج میں ملے تھے۔ ماہر فرید نے کپ ہونٹوں سے لگایا، تلخ گھونٹ اندر انڈھیلا، پھر کپ نیچے کر کے دیوار گر کھڑکی کو دیکھا جس پہ بوندیں ترا تر برس رہی تھی۔ اس رات کیا ہوا تھا ماہر؟ بارش سے بھیگتی استنبول کی رات دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہوتی گئی۔ وقت پیچھے جانے لگا۔ چند ڈوبتے سورج افق سے واپس ابھرے۔ چند صبحیں رات کی طرف لوٹ گئی۔ کیلنڈر کے صفات الٹ رخ پلٹتے گئے، یہاں تک کہ وقت ہمیں اس مصنوعی جھیل کے قریب بنے کوٹیج تک لے آیا جس کی کھڑکیاں اندھیر رات میں روشن دکھائی دیتی تھی۔ لیونگ روم میں آتش دان کے اندر لگا ہیٹر سلگ رہا تھا۔ ماہر فرید ونگ چیئر پہ بیٹھا پیروں کی کینچی بنا کے اوتومن پہ رکھے ہوئے تھا اور اس کے سامنے زیاد سلطان کھڑا تھا۔ بریتا پہلو میں گرے ہاتھ میں تھا اور سپاٹ آنکھیں ماہر پہ جمی تھی۔ بیٹھ جاؤ زیاد سلطان، مجھے اور تمہیں کچھ باتیں کرنی ہے۔ ہیٹر کے سلگنے کی سرگوشی، جانوروں کے بولنے کی آوازیں اور ان دونوں کی ایک دوسرے پہ جمی آنکھوں کی تپش خاموشی میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ماہر نے جیب سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک لائٹر تھا۔ لیور انگوٹھے سے دبایا، شعلہ جل اٹھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے بازو لمبا کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی سینٹڈ کینڈل کے جار میں لگے دھاگے کو سلگایا۔ شعلہ جل اٹھا۔ لائٹر سائڈ پہ رکھتے ہوئے رخ واپس زیاد کی طرف پھیرا تو وہ ہنوز آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم پہلے چائے پینا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ پھر نظر زیاد کے موجود پستول پہ ڈالی۔ یا شاید مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا، وہ بھی آن کیمرہ؟ زیاد نے چہرہ اٹھا کے ایک پینٹنگ کی طرف دیکھا، پھر واپس ماہر فرید کو جس کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی تھی۔ چھی ماہر بے، اس نے افسوس سے سر ہلایا، تم مجھے ابھی نہیں جانتے۔ وہ قدم قدم چلتا اس پینٹنگ کے قریب آیا اور گردن اونچی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کوٹیج میں صرف ایک کیمرہ ہے جو اس پینٹنگ میں نصب ہے، اس کے علاوہ وہ یہاں کوئی سگنل نہیں ہے۔ پھر
پلٹ کے حیرت سے ماہر کو دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی لگا تھا کہ میں یہاں تمہاری خود ساختہ نینی کے لیے آیا ہوں؟ میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے پستول جیب میں ڈالا اور اس کی طرف مکمل گھوم گیا۔ اس کا چہرہ کسی روبوٹ کی طرح سپاٹ تھا اور ماہر کے جسم کے تمام اعصاب تن چکے تھے۔ تم مجھے شاید اس کیمرے کے ذریعے خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اس کی لائیو فوٹیج تمہارے وکیل یا بھائی کو جا رہی ہوگی، لیکن تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں مارنے نہیں آیا، صرف بات کرنے آیا ہوں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ ماہر نے پیر اوتومن سے ہٹا لیے اور کمر سیدھی کر کے بیٹھا۔ کچھ غیر آرام دہ سا احساس محسوس ہوا۔ وہ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ تمہاری طرح مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے ملنے کی اتنی جلدی ہوگی۔ میں سمجھا تم پہلے پولیس کو بھیجو گے، لیکن اچھا ہوا کہ تم خود آئے۔ اب ہم آرام سے بات کر سکیں گے۔ وہ فریج کی طرف گیا اور جھک کے دروازہ کھولا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس نے جھک کے سوڈے کے 2 کین نکالے اور واپس آیا۔ ایک اس کی طرف بڑھایا۔ بہت شکریہ، اس نے طنز سے کہتے ہوئے کین تھاما اور ساتھ والی میز پہ رکھ دیا۔ لیکن ہم بات تب کریں گے جب تمہارا کیمرہ آف ہوگا۔ اس نے اپنا کین کھولا اور لبوں سے لگا لیا، پھر گھونٹ بھر کے کین نیچے کیا۔ ماہر ابھی تک آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں، تم اب تک کی بنی فوٹیج ایک نظر رخ پھیر کے پینٹنگ کو دیکھا کے ذریعے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو حلال کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ماہر فرید تیزی سے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی، ماتھے کی نسیں ابھر آئی۔ خود اس کا نام لینا عام بات تھی، لیکن کسی دوسرے کے منہ سے سننا عام بات نہیں تھی۔ حلال کے بارے میں؟ اس نے پہلو میں گرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی، بہت سے الفاظ زبان تک روک لیے۔ ٹھیک ہے، تم کیمرے سے ڈرتے ہو رہو، لیکن میں تم سے نہیں ڈرتا۔ سپاٹ انداز میں دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر چلو، کھل کے بات کرتے ہیں۔ زیاد نے ایک اور گھونٹ بھرا اور کندھے اچکا کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے انداز میں ایک نڈر پن تھا جس سے وہ پہلی دفعہ روشناس ہو رہا تھا۔ تم نے یہ کوٹیج 2 ماہ پہلے خریدا تھا۔ یہ وہ کوٹیج نہیں ہے جس میں تم حلال کے ساتھ آتے تھے۔ وہ کوٹیج اسکاٹ لینڈ میں تھا، لیکن تم نے اس سے ملتا جلتا کوٹیج یہاں ترتیب دیا۔ وہ دونوں اندھیرے میں جھیل کی طرف چلتے جا رہے تھے اور زیاد سلطان محفوظ انداز میں کہہ رہا تھا، جنات دھوکہ کھا سکتے ہیں ماہر بے، لیکن میں نہیں۔ میں جانتا تھا حلال کی کوئی نینی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم ہم میں سے کسی ایک فرد سے ملنا چاہتے ہو۔ یہ اس لیے میں آیا ہوں کیونکہ وہ جھیل کے کنارے رکا اور ماہر کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کیونکہ تمہیں اور مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں ماہر فرید۔ اس کی یہ مسکراہٹ ماہر فرید نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ اصل میں نہ تصاویر میں۔ میں درست تھا، تم مجھے بہت اچھے سے جانتے ہو۔ آف کورس میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ دونوں جھیل کنارے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم سے میرا پہلا تعارف سبرینا کی وجہ سے ہوا تھا، 4 سال قبل، ماہر فرید کے کشمالہ مبین کے ڈرائیور بننے سے 3 برس قبل۔ قاسم فرید کے آفس میں نیند تاریک کی تھی۔ ماہر اضطراب کے عالم میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، بار بار دروازے کو دیکھتا، پھر گھڑی کو۔ دفتر دروازہ کھٹکا۔ وہ چونک کے پلٹا، چہرے پر خوف ابھرا، پھر چوکھٹ میں موجود سبرینا کو دیکھ کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ایک منٹ، یاسمین نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ ہم 4 سال پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کھڑکیوں پہ بارش آنسوؤں کی صورت ہنوز گر رہی تھی۔ ماہر سر جھکائے ٹھنڈی ہوتی کافی کا کپ پکڑے بیٹھا تھا۔ سوال پہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے سبرینا کا ذکر کیا۔ اس سے مجھے اس کا خیال آیا۔ پتہ نہیں، وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ تمام۔ یاسمین کی آواز نرم ہو گئی۔ تم جس ترتیب سے بتانا چاہو میں سن رہی ہوں۔ چوکھٹ پہ موجود سبرینا کو دیکھ کے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ اس نے سر کے خم سے اشارہ کیا۔ وہ قدم قدم چلتی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے بڑی بڑی آنکھوں والی سبرینا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دونوں کام ہو گئے ہیں سر۔ سیاہ گھوڑے کو میں نے خود پانی میں پھینک دیا ہے۔ اور پانی میں کیوں؟ اس کی رنگت ابھی تک فاق تھی۔ شیطان آگ سے بنا ہے اور شیطانی چیزوں میں آگ کی گرمائش ہوتی ہے، ان کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، حلال اب آپ کے آفس نہیں آئے گی، میں نے اسے گھر ڈراپ کر دیا ہے۔
ماہر نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں نہیں چاہتا اسے میری وجہ سے کچھ ہو۔ سبرینا نے سوچتی نظروں سے بک شیلف کی طرف دیکھا۔ وہ خانہ اب خالی تھا۔ یہ گھوڑا کس نے دیا تھا آپ کو؟ شمس نے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کن پٹی کو سہلایا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہمیں شمس سے احتیاط کرنا ہوگی۔ ایک گھوڑا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے سبرینا؟ وہ تیزی سے میز کے پیچھے آیا اور اپنی چیزوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے لگا۔ شمس بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ماہر فرید ہوں، لہجہ بظاہر مضبوط بنا کے کہنا چاہا۔ ماہر؟ وہ نرمی سے کہتی 2 قدم مزید آگے آئی، یہاں تک کہ میز کے کنارے کو اس کی انگلیاں ٹکرانے لگی۔ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ایک ساتھ رہ رہی ہیں، جیسے چیونٹیاں۔ وہ اس دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تب تک رک کے وقفہ دیا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگا، جب تک کوئی چیونٹی آپ کے پیر پہ کاٹ نہ لے۔ اسے دیکھتے ہوئے ماہر نے بہت سا تھوک نگلا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ ہم دوسری مخلوق کی موجودگی پہ اس وقت چونکتے ہیں جب وہ ہماری زندگی کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ ایسی ہی ایک مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو جنات کہتے ہیں۔ بہت سا خوف رینگ کے جیسے آفس میں داخل ہوا اور ماہر فرید کے کندھوں پہ بوجھ کی طرح وارد ہونے لگا۔ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، سب ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ حلال والا محض ایک اتفاق تھا۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے فولڈ ہوئی لیپ ٹاپ سکرین اونچی کی۔ پیشانی پہ بکھرے بال پسینے سے گیلے ہو رہے تھے۔ اگر حلال بھی اسے سن سکتی ہے تو وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ہے، اور وہ آپ کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کھڑے کھڑے آدھا جھکا سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ کی بورڈ پہ ہاتھ رکھے تو انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ اس کا حل ہے ماہر؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی حل نہیں چاہیے۔ اس نے آواز کو سخت بنانا چاہا، لیکن حلق تک خشک ہو گیا۔ آپ نے معدے کی دوا کی پریسکرپشن کیوں ریفل کروائی تھی؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ سبرینا غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ معدے کی دوا؟ اسے یاد آیا۔ مجھے کبھی کبھی معدے میں درد ہوتا ہے۔ اور کیا وہ درد آپ کے گلے تک پہنچ چکا ہے؟ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ ہاں، پہلے سینے تک، پھر گلے تک۔ الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے تمام امراض معدے سے جڑ پکڑتے ہیں، ویسے ہی جب جادوگر کسی جن کو انسان کے پیچھے لگاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کے معدے میں جا کے چھپتا ہے، اور وہ وہاں سے وہ اس کے تمام اعضاء کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے دماغ تک پہنچے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا، پھر چہرہ سرخ ہوا۔ غصے سے لیپ ٹاپ سکرین فولڈ کی۔ تم پاگل ہو؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ تم کس شہر میں کھڑی ہو کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس شہر میں ہر تیسری گلی میں ایک جادوگر بیٹھا ہے۔ مسلمان، ہندو، یہودی اور عیسائی، ہر دین کا جادوگر الگ ہے۔ کبھی چلیں میرے ساتھ، دکھاؤں گی آپ کو۔ وہ مسکرائی۔ اس کے گال کی ہڈی کافی اونچی تھی۔ مسکرانے سے آنکھیں لمبی ہو جاتی، ان میں ایک چمک تھی، کچھ شفاف سا۔ ماہر کے ماتھے کی لکیریں ڈھیلی ہوتی گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے معدے کا ان آوازوں سے کیا تعلق؟ یہ پوسیشن کا پہلا سائن ہے۔ پوسیشن؟ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ آپ کے گرد ایک، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک تاریک سی انرجی ہے، ایک سایہ سا جو آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کی دل و دماغ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنا کنٹرول واپس نہیں لیں گے تو وہ ہر چیز پر قابض ہو جائے گا۔ وہ آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں سر، وہ قطعی انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کیا مجھے اپنی مدد کرنے دیں گے؟ اس نے اپنے سر کو اس بات میں ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا ذہن یقین اور بے یقینی کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ میری وجہ سے ایک انسانی جان ایک جن کے حوالے ہو گئی تھی۔ میں یہ دوبارہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تیرنے لگی۔ اس اتوار آپ میرے ساتھ کہیں چلیں گے، اور جو میں کہوں گی وہی کریں گے۔ ماہر کا سر پھر سے اس بات میں ہلا۔ اس کے سارے جسم پہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کوٹیج کے باہر بنی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ اس کے کنارے کھڑے 2 سائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کہو گے نہیں؟ ضیاء سلطان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یا شاید
تم سمجھ رہے ہو کہ میں باہر لا کے تم پہ گولی چلا سکتا ہوں؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا زیاد، نہ انسان سے نہ جن سے۔ وہ بولا تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں ہنوز سکڑی ہوئی تھی مگر آواز ہموار تھی۔ میں وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا، جیسے تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی ماہر فرید، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اس لیے آج رات میں تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے زیاد اس کی طرف رخ موڑے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ماہر نے دھیرے سے ہنس کے سر جھٹکا اور پانی کو دیکھنے لگا۔ موت اور زندگی مکتوب ہوتی ہے زیاد، تم مجھے میری موت سے پہلے مار نہیں سکتے، اور جس دن میری گھڑی آن پہنچی تو تم مجھے اور جس دن میری گھڑی آن پہنچے گی اس کے بعد کوئی مجھے زندہ رکھ نہیں سکے گا۔ میں صرف تمہارا یہ نیا رخ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھے تب بھی جانتے تھے جب میں کشمالہ کا ڈرائیور بن کے تم سے ملا، لیکن تم نے ظاہر نہیں کیا۔ میں تمہیں بہت کچھ سمجھتا تھا سوائے ایک اداکار کے، لیکن گہری سانس لے کر تحسین سے کندھے اچکائے۔ زیاد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ پانی کو دیکھ رہا تھا اور زیاد اسے۔ آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے۔ وہ تم تھے ہمیشہ سے، وہ پانی کو دیکھتے ہوئے جیسے یاد کر کے کہہ رہا تھا۔ لفٹ میں کشمالہ پہ حملہ تم نے کروایا تھا۔ وہ جب اٹھی تو سر پہ ہاتھ رکھ کے درد سے کراہ رہی تھی، یعنی حملہ آور نے اس کے چند بال توڑے تھے۔ تمہیں سحری عشق کے لیے اس کے بال چاہیے تھے۔ زیاد نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم جانتے تھے میں کیف نہیں، ماہر فرید ہوں، لیکن تم نے کشمالہ کو نہیں بتایا، ورنہ وہ پوچھتی کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ وہ اس سوال سے تم ڈرتے تھے۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ ضیاء سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ تم سبرینا کو اپنی منگیتر کہتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ میں ابھی تک اس فریب کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ زیاد دھیرے سے مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ سبرینا تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں گئی تھی ماہر فرید۔ تم ایک سائیکوپیتھ ہو اور یہ تمہارا طریقہ واردات ہے۔ تم پہلے عورتوں کو خود سے محبت میں مبتلا کرتے ہو، پھر ان کو زمانے کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہو۔ تم نے سبرینا کے ساتھ یہ کیا اور اپنی کزن زارا کے ساتھ بھی۔ وہ چونکا، آبرو استجاب سے اٹھے۔ واللہ ضیاء سلطان مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آواز میں طنز دھار آیا۔ اور اب تم کشمالہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو۔ زیاد کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس ملاقات میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ ایک ایسا جذبہ ابھرا تھا جسے وہ قابو نہیں کر سکا تھا، بے بسی بھرا طیش۔ ماہر فرید نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی بیوی پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں کل تم اس سے ملے تھے۔ کیوں ملے تھے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، آئندہ بھی ملو گے، کیونکہ یقیناً تم شادی پہ مدعو ہوگے اور میں تمہیں اس سے ملنے سے نہیں روکوں گا۔ اچھا، پھر کس چیز سے روکو گے؟ وہ جیسے زیاد کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پی کیپ اس کے چہرے پہ سایہ کیے ہوئے تھی، یا شاید وہ جھیل کنارے پھیلی تاریکی تھی، وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم ایک اچھے بزنس مین ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور تم ایک ڈیل کر لیں۔ مصنوعی جھیل کے کنارے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ 4 سال قبل وہ ایک طویل سڑک تھی جس پہ کار دوڑتی جا رہی تھی۔ آسمان سرمئی بادلوں سے بوجھل تھا جو پانی کے وزن تلے مسلسل رس رہے تھے۔ یہ پانی کار کی کھڑکیوں سے ٹکراتا نیچے بہ رہا تھا۔ ماہر شیشے سے سر ٹکائے باہر بھاگتے سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی سبرینا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پھر واپس سامنے دیکھنے لگی۔ اونچی پونی بار بار جھولتی تھی۔ وہ اسی طرح باہر دیکھے گیا۔ آنکھوں تلے ہلکے اور کمزور ویران چہرہ اسے مہینوں کا بیمار ظاہر کرتا تھا۔ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک جگہ سبرینا نے کار روکی۔ پتھروں سے بنی سڑک کے دونوں اطراف مخروطی چھتوں والے گھر تھے جو کئی منزلہ اونچے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اندر اندھیرا سا تھا۔ آج بادلوں نے سورج کو کھل کے چمکنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک سنگی زینہ گول گول اوپر جاتا تھا۔ وہ آگے تھے اور وہ کسی معمول کی طرح پیچھے زینے چڑھ رہا تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے در و دیوار سے مانوس ہو، البتہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ماہر کا دل تنگ ہو رہا تھا، جیسے صبح کا ناشتہ ہضم ہوئے بغیر اوپر گلے تک آ رہا ہو، جیسے وہ آبکائی کو دبا رہا ہو۔ آگے ایک راہداری تھی جس میں لیمپ جلے تھے۔ سبرینا ایک دروازے کے باہر جا کھڑی ہوئی، جوتوں کے ریک میں جوتے اتار کے رکھے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جوتے اتارنے لگا۔ اس نے سیاہ پینٹ پہ سیاہ رنگ کا ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا۔ آج اسے سردی نہیں لگ رہی تھی،
सबरीना अलबत्ता कोट और मफलर ओढ़े हुए थी। सर पे स्कार्फ था जिसके नीचे पोनी फंस सी गई थी। वो उसके पीछे झिझकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक तवील सा हाल था जिसकी ऊंची खिड़कियों पे पानी की बूंदें जमी थी। हाल में बहुत सी कुर्सियां लगी थी और कई लोग वहां बैठे थे। एक तरफ औरतें, दूसरी जानिब मर्द। हाल के सिरे पे एक मरकजी कुर्सी पे एक बारिश आदमी बैठा था। वो सर झुकाए तलावत कर रहा था। खामोशी में उसकी मध्यम सी आवाज सुनाई देती थी। सबरीना, उसने बेचैनी से सरगोशी की। मुझे किसी दीनी स्कॉलर का लेक्चर नहीं सुनना। श्श! उसने चुप करवाया और मुतलाशी नजरों से इतराफ में देखने लगी। वो किसी को ढूंढ रही थी। यकदम उसकी आंखें चमकी। वो आखिरी कितार तक आई। वो किसी मकनातीस की तरह उसके पीछे चलता आ रहा था। वहां एक कम उम्र लड़का बैठा था, 12-14 वर्ष का। उसने नजर का चश्मा लगा रखा था, गोल हैरी पॉटर फ्रेम, लेकिन फ्रेम का रंग सफेद था। सबरीना ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने चेहरा उठाया, फिर वापस नीचे देखने लगा। वो उसके साथ बैठ गई। माहिर अभी तक खड़ा था। कुछ अजीब सा था इस जगह के बारे में। आबकाई फिर से ऊपर आने लगी। बैठ जाएं सर, उसने इशारा किया, लेकिन वो उनके साथ नहीं बैठा। वो अगली कितार में बैठ गया। कितारें नीम दायरे के रुख पे बैठी। उसे यहाँ से सबरीना और उस लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद सब अफराद खामोशी से इस आदमी को देख रहे थे। उसके हुलिये से बता सकता था कि वो कोई दीनी स्कॉलर है। क्या वो लेक्चर देने लगा है? वो लेक्चर नहीं सुनना चाहता था। कुछ था इस जगह के बारे में जो दिल तंग करता था। खौफ सा आता था। उसने सर उठा के देखा। फानूस जल रहे थे, खुशबू फैली थी, साफ सुथरा सा हाल, फिर भी कुछ अजीब सा था वहां। बिस्मिल्लाह अराकीक। बारिश, शेख की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। दफ्तन उसे दाएं जानिब हरकत का एहसास हुआ। उससे एक निशस्त छोड़ के एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो गर्दन को दाएं तरफ घुमा रहा था। पहले दायां कान कंधे के करीब कान ले गया, फिर बायां कान दूसरे कंधे के करीब। माहिर ने अचंभे से उसे देखा। एकदम वो चौंका। हाल में मौजूद बहुत से सर हिलने लगे थे। कोई कंधों के करीब कान ले जा रहा था, कोई दर्द से कराहता शाने पे हाथ रख रहा था, किसी ने सर पकड़ लिया था। बारिश आदमी की तलावत ऊंची होने लगी। वैसे ही सिसकियां बुलंद हुई, आहें दबी दबी चीखें। बस करो, एक औरत चेहरा उठा के पंजाबी में गराई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं नहीं जाऊंगा। माहिर एकदम करंट खा के खड़ा हुआ। आंखें खौफ से फैल गई। कारी की आवाज बुलंद हो रही थी। वो सुकून से रुकैया की तिलावत कर रहा था। हाल में अब शोर बुलंद हो रहा था। वहां बैठे तमाम इंसान एक से नहीं थे। कुछ थे जो तकलीफ से जिस्म के किसी अजू को पकड़े हुए थे, कुछ अजीब गराहट के साथ दबा दबा सा चला रहे थे, कुछ थे जो बिल्कुल ठीक थे। वो इन लोगों के साथ आए हुए थे और अपने प्यारों के चेहरे फिक्रमंदी और बेबसी से देख रहे थे। सबरीना भी उस लड़के का चेहरा देख रही थी। उसने अपना कोई उजू दूसरों की मानित पकड़ नहीं रखा था। माहिर की निगाहें उस पर टिक गई। वो लड़का गर्दन सीधी रखे, आंखें मीचे बस रो रहा था। रोने से चेहरा गुलाबी हो रहा था और आंसू जारो कतार ऐनक के नीचे से बह रहे थे। वो बिना पलक झपके उस लड़के को देख रहा था। वो तकलीफ में था, लेकिन वो चीख नहीं रहा था, ना कुछ कह रहा था। वो सिर्फ बिना आवाज के रो रहा था और सबरीना आंखों में नमी लिए उसे यासियत से देख रही थी। उसके मैदे का दर्द फिर से उठ रहा था। उसे लगा उसे आबकाई आ जाएगी। वो एकदम दरवाजे की तरफ भागा। माहिर, रुको। सबरीना बेख्तियार उसके पीछे लपकी। उन्हें किसी ने नहीं रोका। वहां सबके अपने गम थे। माहिर, माहिर, वो उसे पुकार रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। चेहरा खौफ से सफेद पड़ रहा था। प्लीज मेरी बात सुने। वो दरवाजे से निकल रहा था जब सबरीना ने उसे कोहने से थाम के रोकना चाहा। वो करंट खा के पलटा। गुस्से से बाजू छुड़ाया। तुम पागल हो सबरीना, वो चलाया। तुम मुझे कैसी जगह ले आई हो? ये सब फ्रॉड है। वो आदमी स्कैमर है और ये सब लोग, उसने बाजू लंबा करके ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, ये सब जहनी तौर पे बीमार लोग हैं या फिर अदाकार। ये ड्रामा कर रहे हैं। वो बच्चा भी जो रो रहा था, वो मेरा भाई है माहिर। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पोसेस्ड है। उसका इलाज। लेकिन उसने नहीं सुना। उसने कार की चाबी छीनते हुए उससे खींची और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। ड्राइविंग डोर तक जाते हुए वो भीग चुका था। वो वहीं चौखट पे खड़ी दुखी दिल से उसे देखे गई। वो बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोल रहा था। उसका चेहरा अभी तक सफेद था।
اس چھوٹے شہر کی فضا میں خوف اور وحشت نے بادلوں کی طرح اندھیرا کر دیا تھا۔ بادل سامنے سے ہٹے اور چاند کو راستہ دیا تو جھیل کا پانی چمکنے لگا۔ وہ دونوں ہیولے ہنوز آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف جھیل اور دوسری طرف کوٹیج تھا۔ تم میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہو یا تمہارا؟ ماہر نے دونوں ہاتھوں سے کوٹ ان کوٹ کا نشان بنایا۔ سرکار کو ہماری ملاقات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ زیاد سلطان مسکرایا اور ماہر کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ کسی دوسرے کے منہ سے سرکار کا نام سن کے ایک بہت بڑا بوجھ کندھوں سے اتر گیا تھا۔ سرکار اس کے ذہن کی اختراع نہیں تھا۔ سرکار واقعی وجود رکھتا تھا۔ یعنی تم اپنے سرکار کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ بہت دیر بعد مسکرایا۔ تمہیں اس نے ہلال کی نینی کو تلاش کرنے بھیجا تھا، لیکن تم یہاں اپنے مقصد کے تحت آئے ہو۔ کہا نا، آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے۔ زیاد تاریکی میں تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مدھم چاندنی میں وہ اس کی آنکھوں میں آئی چمک دیکھ سکتا تھا۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ ماہر اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی پہ شک نہیں کرتا۔ غلط۔ تمہارا شک تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ لیکن کہو، ہاتھ گھما کے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی بیوی پہ شک نہیں کرتا، اس نے زور دے کر دہرایا، لیکن میں تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ تمہیں جب موقع ملے گا تم میری اور اس کی شادی توڑنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی میں اس کو تمہاری اصلیت بتا سکتا ہوں اور تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ اس پہ یقین کر لے گی۔ ضیاء سلطان ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، صرف لب بھینج لیے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سرکار، جو بات نہیں سمجھ سکا وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ ہم تم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے ہم دونوں ایک ڈیل کر لیتے ہیں جس کے بعد ہمارے راستے الگ ہوں گے۔ اس نے وقفہ دیا۔ تمہیں حلال یا کشمالہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ زیاد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں جھیل کنارے آمنے سامنے کھڑے تھے، جیسے چاندی کا لبادہ اوڑے 2 سائے ہوں۔ حلال کہاں ہے میں جانتا ہوں۔ اسے سرکار کی قید سے کیسے نکالنا ہے یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف میں ہوں جو تمہیں تمہاری بہن سے واپس ملا سکتا ہوں۔ ماہر کے جسم کے تمام اعصاب کان بن گئے۔ سانس تک رک گیا۔ اگر تم کشمالہ کو چنتے ہو تو تم کوٹیج میں بنی ہماری ویڈیو بھی اس کو دکھا سکتے ہو اور ہمارے بارے میں اپنی تھیوریز بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ جیسے چاہو میری اور اس کی شادی خراب کر سکتے ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے زیاد کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگر تم حلال کو چنتے ہو تو تمہیں میری بیوی سے دور رہنا ہوگا اور بدلے میں تمہاری بہن کو تمہارے پاس واپس لے آؤں گا۔ خود سرکار بھی مجھے نہیں روک سکے گا۔ میں کیسے مانوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ ضیاء سلطان مسکرایا۔ ماہر اب نہیں مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ جہاں ہے اسے وہاں سے میرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ماہر بے۔ وہ توڑ توڑ کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میں حلال کو تمہیں واپس لا دوں گا۔ تم اپنی زندگی میں خوش اور ہم اپنی زندگی میں۔ بتاؤ، کیا تمہیں میری ڈیل منظور ہے؟ کوٹیج، جھیل کا پانی اور چاند کی مدھم روشنی، سب خاموش گواہ بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زیاد کو تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ اس کے شک نے یا خوف نے؟ یاسمین قلم لبوں پر دبائے سوچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا، پھر ٹھنڈا کپ ایک طرف رکھا۔ آفس میں ہیٹر کی گرمائش پھیلی تھی، پھر بھی اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھے تھرو کے اندر کر لی، ایک دم جیسے ٹکور سے ملی۔ شاید دونوں نے، مگر وہ میری توقع سے زیادہ مجھے جانتا تھا۔ اس نے جیسے جھرجھری لے کر اعتراف کیا۔ جب تم کوٹیج سے واپس آئے تو کیا ہوا؟ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ مجھے مبینہ کا میسج موصول ہوا۔ وہ اپنے بھائی کی شادی کے لیے استنبول آ رہی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ ہماری ملاقات بہت عرصے سے طے تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں اچنبھا ہوا۔ اس نے رک کے اپنے نوٹس دیکھے۔ مجھے پھر سے یاد کرواؤ کہ تم مالا کی بہن کو کیسے جانتے تھے؟